یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار برائے خشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد رحم الله ومن قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين لنصرة قام المجلس بحق أئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ملك وآواز بلند صلوات عليه اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى رضا بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من أحيا أمرنا صلوات پڑھیے اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بالیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت بحق ائمہ خدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل میرے دوستو بزرگوں اور عزیزوں اللہ رب العزت
کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے نبی کے بعد آل نبی کے دامن سے متمسک فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس نعمت پر جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دنیا میں یہ وہ واحد نعمت خداوندی ہے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کے اس عظمت کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ قسم کھا کے پیغام کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ جب کبھی زمین پر ہمارے محب، ہمارے شیعہ جمع ہو کر ہماری باتیں کریں گے، ہمارا ذکر کریں گے، ہوگا کیا؟ یہ بیٹھ کے ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے، آسمان کے فرشتے آسمان سے اتر کے انہیں گھیر کے کھڑے ہو کے ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، جب کبھی زمین پر ہمارے شیعہ، ہمارے محب جمع ہو کے بیٹھیں، ہمارا ذکر کریں گے، ہماری باتیں کریں گے، اس کو ادھر ٹھیک ہے، ہمارا ذکر کریں گے، ہوگا کیا؟ فرشتے آسمان سے فرشتے اتر کے انہیں گھیر لیں گے۔ جب تک یہ بیٹھے رہیں گے فرشتے کھڑے رہیں گے، کریں گے کیا وہ؟ کھڑے ہو کے یستغفرون، اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، میرا اللہ انہیں معاف کر دے، میرا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مجلس رسم نہیں ہوتی، یہ کوئی سالانہ رسم نہیں ہے کہ اس گاؤں میں، اس ٹھٹے میں اس تاریخ کو لوگ جمع ہوں، رسم نہیں، یہ رسم کی ادائیگی نہیں، اپنی بخشش کا بہانہ بنانا۔ یہ بہت بڑا اعزاز۔ ایک اشتہار لگتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے، سینکڑوں بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ نے مکتب آل محمد کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلس حسرت ہے میرے ائمہ کی۔ میرے معصوم امام اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، اتجلسون اتجمعون وتذکرون، کیا اکٹھے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو اکٹھے بیٹھ کے ہمارا ذکر بھی کرتے ہو؟ ائمہ پوچھا کرتے تھے، جب بیٹھتے ہو ڈیروں پر، جب بیٹھتے ہو بیٹھکوں میں، صرف دنیا کی باتیں کرتے ہو یا ہمارا ذکر بھی کرتے ہو؟ یہ حسرت ہے معصومین۔ جب بیٹھو، بڑی مشہور حدیث ہے نا پیغمبر کی، پیغمبر نے فرمایا نا کہ اپنی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور مجلس عربی میں ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ مجلس اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں بیٹھے بندہ، اس وقت کو بھی کہتے ہیں،
جس وقت بیٹھے اور پیغمبر نے کہا زینو مجالسکم، اے مومنو جب بیٹھو جہاں بیٹھو میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو۔ بہت بڑا احساس ہے، بیٹھو یا علی حیدر کرار کا تذکرہ کیا کرو، ان کی سیرت کا بیان کیا کرو، ان کے کردار کو بیان کرو، آپس میں بیٹھو نا میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے، راستے میں ایک دیہات کے پاس سے گزرے، ساتھیوں سے پوچھا یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ کہ مولا آپ کے شیعہ رہتے ہیں، آپ کے محب ہیں، یہ مومنوں کا گاؤں۔ میرے امام نے فرمایا پروردگار انہیں منتشر کر دے، انہیں منتشر کر دے، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ بندے پریشان، پھر آگے گزرے ایک اور دیہات آئے، میرے امام نے پوچھا یہ کن لوگوں کا دیہات ہے، یہ کن لوگوں کے گھر ہیں؟ بتایا گیا مولا آپ کے دشمنوں کا گاؤں ہے، یہ دشمنوں کی بستی ہے۔ میرے آقا نے کہا پروردگار انہیں یہیں اکٹھا رکھنا، انہیں اکٹھا رکھنا، انہیں منتشر نہ کرنا۔ وہ جو ساتھ تھے نا شیعہ، کہتے مولا یہ کیسی دعا کی آپ نے، جب آپ کے شیعوں کی بستی آئی کہا انہیں منتشر کر دے، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دے، جب دشمنوں کی بستی آئی کہا انہیں اکٹھا رکھ، یہ یہیں رہے۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے اس لیے شیعوں کے منتشر ہونے کی دعا کی ہے، ان کے یہیں رہنے کی دعا کی ہے کہ یہ یہیں رہیں، جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے، ہمارے شیعہ جہاں جائیں گے ہمارے ذکر کریں گے۔ یہ جہاں پھیلیں گے، جہاں جائیں گے، جیسے منتشر ہوں گے یہ ہمارا ذکر کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا صحیح شیعہ ہو، وہ پہلے گاؤں میں ایک ہوتا ہے، ہو صحیح شیعہ، وہ سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اپنے کردار سے آل محمد کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ کہ اس لیے کہا منتشر ہو جائے، پھیل جائے، ادھر جائے، ادھر جائے، اس بستی میں کوئی اس بستی میں جائے، جہاں جائے گا ہمارے مکتب کی ترویج کرے گا۔ اور کہا رحم اللہ من احیا امرنا، یہ ہے مجلس کا فلسفہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رسم نہیں ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا۔ امام رضا فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ آپ کے امر کے زندہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا امر اس طرح زندہ ہوتا ہے، وہ لوگ یوں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، تعلموا علومنا وعلموا الناس، ہمارا امر وہ زندہ کرتے ہیں جو پہلے خود ہمارے علوم سیکھتے ہیں، پھر ہمارے علوم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ مجلس ایک ذریعہ ہے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کا۔ علم آل محمد، علوم آل محمد سیکھنے کے لیے کسی باقاعدہ مدرسہ میں داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مدرسے میں بندہ جائے، مولوی بنے، وہاں رہے، تب علوم آل محمد بندے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ زمینہ فراہم کر دیا ہے، وہاں نہیں جا سکتا، اپنی کھیتی باڑی بھی کر، اپنی دکانداری بھی کر، اپنی سیاست بھی کر، اپنا کاروبار بھی کر۔ جب یہ مجلس ہونا، یہ بھی مدرسہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ اوپن یونیورسٹی ہے، یہاں بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، یہاں فضول باتیں نہ ہوں، ان کو یہاں بیٹھ کر انہیں آل محمد کے علوم بتائے جائیں
جائیں، ہر کوئی اپنا مقدر لے کے جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے اس مجلس کی۔ باقی جتنی یونیورسٹیاں نا ان میں کلاسوں کی درجہ بندی ہوتی، میٹرک کرنے کے بعد کالج میں جا سکتا ہے 11ویں میں، جب تک میٹرک نہیں کر لیتا 11ویں میں نہیں جا سکتا، جب تک ایف اے نہیں کر لیتا یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا۔ وہاں بی اے کرے گا جب پہلے ایف اے کر لے گا نا، لیکن یہاں کوئی درجہ بندی نہیں ہے، ہر سطح کا آئے، آ کے بیٹھے اور علوم آل محمد کسب کرے۔ اور صرف علوم آل محمد سیکھنا کافی نہیں، سیکھے یہاں سے۔ اور بڑی عمدہ بات، 2 لفظوں میں خلاصہ عظمت مکتب آل محمد اور مجلس اور مسجد کو 2 جملوں میں فرمایا۔ میری طرف توجہ کرنا، کسی بزرگ عالم نے کہا یہ مجلس مکتب حسین ہے اور یہ مسجد مقصد حسین ہے۔ یا علی، یہ مکتب حسین ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ سکول ہے، یہ مکتب ہے۔ اور اچھا مکتب وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹوں کو اس کے مقصد کی طرف متوجہ کرے۔ صرف کلاس میں آئیں اور بیٹھ کے چلے جائیں وہ نہیں، انہیں ان کے مقصد کی طرف متوجہ کرے۔ کہ یہ مکتب حسین ہے، وہ مسجد مقصد حسین ہے، یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، وہاں سر جھکائے جاتے ہیں، یہاں سکھایا جاتا ہے، یہاں سیکھنا ہے ہم نے۔ دوستو رسم نہیں، خالی دامن آؤ نا، شام کو جب مجلس ختم ہو گھر بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے تو سوچا کرو نا، آج جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 24 گھنٹے کا جلسہ میں سن کے آیا ہوں، میں نے کیا حاصل کیا؟ پہلے مجھے کیا معرفت تھی، اب معرفت میں اضافہ ہوا، معرفت میں جلا آئی، اس میں مزید نکھار پیدا ہوا، کوئی مسئلہ دینی سمجھ آیا، کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی منزل آئی، آئمہ کی معرفت ہوئی، امام حسین سے محبت اور عشق میں اضافہ ہوا۔ یا جیسے گئے تھے ویسے آئے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء سے کسی بندے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں حج پہ گیا ہوں، بڑی مشکل سے حج کیا، حج کرنا بڑا مشکل ہے، یا رسول اللہ میں حج کر کے آیا، مجھے پتہ کیسے چلے میرا حج قبول ہو گیا؟ مشکل ہے نا حج، لاکھوں روپے بھی بندہ بھرے، وہاں جائے بھی صحیح، گرم علاقہ بھی ہے، دھکے بھی کھائے، اور بہت پرابلم میں مشکل میں حج کر کے آئے۔ جو حج کر کے آئے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا مشکل سے حج کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے میرا حج قبول ہو گیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا، حج سے پہلے اور حج کے بعد والے کردار میں دیکھ، اگر فرق ہے نا سمجھ تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ حج سے پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی غلط کاریاں کرتا تھا، حج کے بعد وہ سارے گناہ میں نے چھوڑ دیے ہیں، اس کا مطلب ہے تیرا حج قبول ہو گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے نا آپ میں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، بعض معصومین نے کہا، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا حسین ابن علی کی زیارت، حسین ابن علی کی زیارت 70 حجوں کے برابر ہے۔ ایک حج کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے حج سے پہلے اور بعد والا کردار مختلف ہو، دلیل بن جاتی ہے حج قبول ہو گئی۔ محرم گزرنے کے بعد بھی ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ جس کی زیارت، جس کا ذکر اتنے حجوں کا ثواب کا باعث بنتا ہے، اس نے میرا کردار کتنا بدلا ہے۔ میں نے جو عزاداری کی، میں نے جو ماتم کیا، میں نے مجلس سنی، میں نے سارے کپڑا اتارا، میں نے سر میں مٹی ڈالی، میں نے جوتے اتارے، میں ننگے پاؤں پھرتا رہا، گرمی کا خیال نہیں ہے، سردی کا خیال نہیں ہے، میں نے عزاداری کی ہے، میں مجلسوں میں بیٹھا ہوں، 24 گھنٹے مجلسیں سنی ہیں۔ عاشور کے بعد، 11 کے بعد، 12 کے بعد، 15 کے بعد مجھے بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچنا تو چاہیے نا کہ اس محرم کی مجالس نے میرے کردار کو کتنا بدلا۔ اگر تو کوئی تبدیلی آ گئی ہے محرم کے بعد تو اس کا مطلب ہے عزاداری قبول ہو گئی، اور اگر خدا نخواستہ جیسے پہلے تھا
ویسے بعد میں یہ بہت اہم عبادت ہے. ہاں یہ رسم نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہاں پورے کا پورا دین پڑھایا جاتا ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا پوری دنیا میں دیندار بہت ہیں. دیندار کون ہوتا ہے؟ اب مجلس سنی نا، مجلس سن کے دین سے محبت پیدا ہو، دین کے کام کرنے شروع کر. مولوی صاحب نے ڈرا دیا جہنم سے، نمازیں شروع کر دی. مولوی صاحب نے جنت کے منظر بیان کیے، شوق پیدا ہو گیا، عبادت شروع کر دی. اسے کہتے ہیں دیندار. جو عبادتوں کو سن کے عبادت کرنا شروع کر، بڑا دیندار ہے. اس نے داڑھی رکھ لیا، نماز پڑھتا ہے جی، روزہ رکھتا ہے جی، بڑے اچھے کام کرتا ہے. لیکن جو نماز کے فلسفے کو سمجھتا ہو، پتہ ہے میرے معصوم امام کیا کہتے ہیں؟ میرے معصوم امام فرماتے ہیں نماز یہ نہیں ہے جو تو پڑھ رہا ہے، یہ اس کی شبیہ ہے. یہ جو تو رکوع کر رہا ہے، یہ جو تو سجدے کر رہا ہے، یہ جو قیام کر رہا ہے نا، یہ جو ذکر کر رہا ہے نا، یہ جو قنوت کر رہا ہے نا، یہ جو تشہد میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ حقیقی نماز یہ نہیں. یہ حقیقی نماز کا اظہار ہے. مولا پھر حقیقی نماز کیا ہے؟ فرمایا حقیقی نماز وہ ہے جو تیرے دل میں ہے کہ تو یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے. اصل نماز تو وہ ہے. گھر چھوڑ کے کس کے لیے آیا ہوں؟ یہ مصلی پہ کس کے لیے آیا ہوں؟ یہ گھر کیوں چھوڑا ہے؟ یہ میں نے سردیوں میں لحاف کیوں چھوڑا؟ یہ گرمیوں میں اے سی کے کمرے سے نکل کے میں کیوں یہاں آیا ہوں؟ جس کے لیے چھوڑ کے یہاں آیا ہے نا، اصل نماز وہ ہے نا. جسے نماز کیا عبادتوں کا فلسفہ سمجھ آ جائے نا، وہ ہوتا ہے دین شناس. دیندار میں اور دین شناس میں ایک فرق ہوتا ہے. دیندار ہونا وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. سن کے جو ادھر آیا تھا، اس نے سنا جنت نہیں ملے گی. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ شام کو تجزیہ کرنا. کون کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ مولوی کتنی جنت دیکھ کے جاتے ہیں آج. اللہ اکبر. انا سنا جنت ملے گی، جنت ملے گی. انہوں نے کہا جنت ملے گی، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، نیکی کر، جنت ملے گی. تو اس نے یہ شروع کر دی. کسی نے کہا چھوڑ ادھر نہیں، ایسے راستے پہ چل، ادھر بھی جنت مل جائے گی. جس نے سن کے یہ راستہ اختیار کیا تھا، ادھر کی سنی تو ادھر چلا جائے گا. دین شناس وہ ہوتا ہے جو اگر غلط راستے پہ بھی چلا جائے نا، مرنے سے پہلے پلٹ آتا ہے. ہو دین شناس نا، غلط راستے پہ چلا گیا ہے نا، ہاں غلط راستے پہ چلا گیا، ساری رات سوچتا رہا ہے ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر آخرت ہے، ادھر گورنری ہے، ادھر قتل ہے، ادھر یہ ہے. ادھر چلا جاؤں نا رائے کی گورنری ملے گی، ادھر آ جاؤں نا حسین کے ساتھ قتل ہو جاؤں گا. صبح سیدھے راستے پہ آ جائے نا، حسین کی خدمت میں پہنچ جائے نا، حسین کہتا ہے تو دنیا میں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی. یہ دین شناس ہوتا ہے. ایک دیندار ہوتا ہے، ایک دین شناس ہوتا ہے. سنو یہ مجلس کی عظمت کیا ہے. تجھے ہزاروں ملیں گے دیندار، تجھے ہزاروں ملیں گے دین شناس. دیندار ہزاروں ہیں دنیا میں، دین شناس کروڑوں ہوں گے دنیا میں، لیکن دین پناہ صرف حسین ابن علی ہے. دین پناہ، دین پناہ صرف حسین ابن علی ہے. اور یہ مجلس اس دین پناہ کے ذکر کا نام ہے. حسین ابن علی. میں کہا کرتا ہوں حسین ابن علی کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے، کسی شے کا تعارف کروانا ہو نا، بتانا ہو فلاں شے کیا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں رائے صاحب. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کی تھیوری بیان کیجئے، اس کی اجزاء ترکیبیہ کو بیان کیا جائے. بندے کو پتہ نہیں ہے یہ ساؤنڈ سسٹم کیا ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ بتایا جائے جناب، ایک یہ سٹینڈ ہوتا ہے، ادھر مائک لگا ہوتا ہے، یہ پلاسٹک کے 2-3 ڈبے ہوتے ہیں، پھر ایک ادھر ڈبہ لگا ہوتا ہے، یہ تاروں کا سلسلہ ہوتا ہے، آواز یہاں سے جاتی ہے وہاں سے پھیل جاتی ہے. اسے ساؤنڈ سسٹم کہتے ہیں. پتنی بیچارے کو سمجھ آئے یا نہ آئے. دوسرا طریقہ یہ ہے اسے ٹھٹا ڈھکواں میں پکڑ کے لے آؤ اور اسے مجسم
ساؤنڈ سسٹم دکھاؤ، یہ ہے ساؤنڈ سسٹم۔ سمجھ آئیے؟ ایک بندے کو نہیں پتہ مجلس کیا ہوتی ہے، اسے بتاؤ جی صف بچھی ہوتی ہے، بندے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، کربلا پڑھتا ہے، قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کرو تو مجلس بنتی ہے۔ اگر ایسی ہو جائے، قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کرو نا، قرآن ہو، حدیث ہو، تاریخ ہو، تفسیر ہو، اقوال معصومین ہو، سیرت معصومین ہو، کربلا ہو، اس کو جمع کرو تو مجلس بنتی ہے۔ پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، پھر اسے پکڑ کے لے آؤ، ہوتی ہوئی مجلس اسے دکھاؤ، اسے کہتے ہیں مجلس۔ یہ دوسرا طریقہ ہے نا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے نا دین کسے کہتے ہیں، تو ایک طریقہ ہی اسے بتاؤ، دین کے دو حصے ہیں، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ فروع دین نماز ہے، روزہ ہے، بولو ساتھ ساتھ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، آل محمد سے اظہار محبت ہے، دشمنان آل محمد سے نفرت ہے۔ کتنا کامیاب مولوی ہوں، بہانے بہانے سے اصول دین بھی یاد کروا رہا ہوں۔ ویسے تو مشکل ہے نا، بہانے بہانے سے اصول دین اور فروعات دین کو جمع کرو نا تو دین بنتا ہے۔ اصول دین عقیدہ ہے، فروع دین عمل ہے۔ اس عقیدے اور عمل کو اکٹھا کر دو نا تو یہ بنتا ہے دین۔ پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے، پتہ نہیں کسی کو سمجھ نہ آئے، توحید کی عظمت کیا ہے، عدل کا مقام کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، امامت کی ضرورت کیوں ہے، قیامت کیوں ضروری ہے، نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ اجزائے ترکیبیہ سے دین سمجھ نہ آئے تو اسے حسین کے دروازے پہ لے آؤ اور اسے سمجھاؤ دین است حسین۔ اسے حسین کے دروازے پہ لے آؤ، اسے توحید بھی سمجھ آ جائے گی، اسے عدالت بھی سمجھ آ جائے گی، اسے نبوت کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا، اسے مقام امامت کا پتہ چل جائے گا، اسے قیامت کی ضرورت کا پتہ چل جائے گا، اسے حسین سے پتہ چلے گا نماز کیا ہے، وہاں سے پتہ چلے گا دین است حسین۔ جو مجسم دین ہے نا، یہ مجلس اس کے ذکر کو کہتے ہیں۔ تو جو خود مجسم دین ہے اس کا ذکر غنا پہ مشتمل ہوگا۔ اچھا سچ بتاؤ ایک بات، چلو ویسے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ تھکاؤں نہیں۔ یہ سچ عبادت ہوتی ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ بھی عبادت ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت بھی ہوتی ہے جس سے معصومین نے منع کیا ہو، جس سے معصومین دور رہتے ہوں۔ سنو، میرے معصومین کا مقام یہ ہے، کوئی مستحب عمل بھی معصوم ترک نہیں کرتا۔ واجب تو واجب ہے نا، مستحب عمل بھی معصوم ترک۔ یہ ہے دین، یہ مجلس ہے ذکر دین۔ یہاں آؤ نا، یہاں سے تمہیں توحید کا سبق ملنا چاہیے، یہاں سے تمہیں عدالت کا سبق ملنا چاہیے، یہاں سے تمہیں پتہ چلنا چاہیے۔ پیغمبر جو کہہ رہے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ چلنا چاہیے یہ قرآن کیا ہے، یہ اہل بیت کیا ہے نا۔ قرآن، ہم بڑے عجیب آدمی ہیں، ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن کن کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہاں کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ سارے بولو۔ اے بابا جی کو بخشنے کے لیے نا، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اماں جی کی بخشش کے لیے، ابا جی کی بخشش کے لیے، دادا جی کی بخشش کے لیے۔ یہ قرآن مردے بخشوانے آیا تھا۔ اور اہل بیت کو ہم نے کر دیا قیامت کے ساتھ خاص۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، آگے مولا علی کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے میرے شیعہ شاہ، بس چل جنت، میں تیری شفاعت کرتا ہوں۔
اہل بیت کھڑے ہوں گے، شابس دوڑ کے آؤ، ہم تمہاری یہ ساقی کوثر ہے، کوثر پلائیں گے، یہ صاحب لواء الحمد ہیں، لواء الحمد کا سایہ دے دیں گے، یہ شافع روز جزا ہیں، یہ شفاعت کر دیں گے، یہ جنت کے مالک ہیں، یہ جنت دے دیں گے، آل محمد قیامت والے دن کام آئیں گے۔ یہ قرآن مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا، ہماری زندگی کہاں ہے؟ نہ قرآن، ہماری زندگی میں قرآن کہاں ہے بھائی؟ ہماری زندگی میں اہل بیت کہاں ہیں؟ اہل بیت اگر قیامت کے دن کے لیے تھے تو اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے دنیا میں محمد عربی کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے دنیا میں علی حیدر کرار کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے 12 معصوم مجھے محمد عربی کے بعد کیوں عطا فرمائے؟ اللہ نے صرف کلمے پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا تھا، انہیں امام بنا کے بھیجا تھا، انہیں پیشوا بنا کے بھیجا تھا، انہیں ہادی بنایا تھا۔ ان سے پوچھ زندگی گزارنی کیسے؟ یہ تیرے آگے آگے ہو، ان سے پوچھنا حال چلانے کیسے؟ حال چلاتے ہوئے نال آلے دا بننا ہی بھن چھوڑے بول، ہے نا؟ آپ کی زبان میں بات کروں نا، شہر والے تو نہیں سمجھیں گے نا۔ حال چلاتے ہوئے تھوڑا سا ٹریکٹر کو تھوڑا سا یوں کر کے نال آلے دا بننا نال واہ چھوڑے، اپنے دل اپنے دل اپنے دل۔ کیا خیال ہے؟ علی والا چوری کرتا ہے، علی مولا سمجھائیں گے زراعت کیسے کرنا، علی مولا سے پوچھ میں نے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، علی مولا سے سیکھ میرے محلے میں فقیر رہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مولا سے پوچھ بہنوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آل محمد سے پوچھ اماں سے بولنا کیسے ہے، آل محمد سے پوچھ باپ سے بات کیسے کرنی ہے، آل محمد سے پوچھ میں نے رات کو سونا کیسے ہے، آل محمد سے پوچھ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے بات کیا کرنی ہے۔ زندگی میں کہاں ہے اہل بیت بھائی؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کیا ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اپنی امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت کو، یاد رکھنا لا تعلموہم، میرے اہل بیت کو سکھانے نہ بیٹھ جانا، وہ تمہارے محتاج، انہیں نہ سکھانا۔ فرمایا خبردار میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے آگے بڑھ کے آگے چلنے کی کوشش میں کرنا، انہیں اپنے پیچھے نہ چلانا، ان کے پیچھے چلنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے، میں اکثر مجلسوں میں یہ کہتا ہوں، سوچو چلو میں تو طالب علم ہوں نا، آپ اپنے طور پر انصاف سے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سارے مولا علی سے اپنی منوانے کے چکر میں، ایسا نہیں؟ ابھی دعا کریں گے، ابھی دعا کرنا، نماز مغرب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، جب دعا کریں گے نا وہاں دیکھنا، جب ماتم ختم ہوگا نا پھر جب دعا کرو گے نا دیکھنا یا علی رزق نہیں ہے اللہ سے لے دے، اولاد نہیں ہے اللہ سے لے دے، فلاں شے نہیں ہے، گھر نہیں ہے اللہ سے لے دے، بچے کی نوکری نہیں ہے اللہ سے لے دے، بچے کی ترقی نہیں ہو رہی رکی ہوئی ہے، یا علی بچے کی ترقی کروا دے، ہے نا؟ مولا علی سے مانگتے ہونا، اپنی منوانے کے چکر میں ہونا، یا خدا کے لیے کبھی تو سوچنا چاہیے نا، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے ہو علی سے اپنی منواتے ہوئے، اب 80 سال کے بعد ایک لمحے کے لیے تو یہ بھی سوچو نا میں نے جو اتنی منوائی ہے علی سے، علی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آل محمد بڑی عظمت والے ہیں، ہاں ہو جائے کوئی ان کا شیعہ نا، حارث حمدانی میرے مولا کا بڑا پیارا شیعہ ہے، اسماعیل حمیری میرے مولا علی کا بڑا شیعہ ہے، یہ پہلے واقفی المذہب تھا، اسماعیل حمیری پہلے واقفی تھا، پھر اور مذہب، پھر اور مذہب، مذہب تبدیل کرتا کرتا نا پھر شیعہ ہوا۔ 3000 قصیدے لکھے ہیں عربی میں اس نے مولا علی کے فضائل میں، 3000 قصیدے، اللہ اکبر۔ جب آخری وقت ہوا نا مرنے لگا
محلے والے اکٹھے ہو گئے سارے، اکیلا بیچارہ شیعہ تھا، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے نا۔ یہ بعض علاقے ایسے ہیں آپ کو شاید واسطہ نہ پڑتا ہو نا، ہم تو چونکہ کئی جگہ جانا کا اتفاق ہوتا ہے نا، کچھ علاقے ہیں جہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں، یار شیعہ آئے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں یہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے یہ شیعہ نا، وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے، سید اسماعیل حمیری مر رہا ہے، دیکھیں شیعہ کو موت کیسے آتی ہے۔ جان کنی کا عالم ہے، روح پرواز کرنے لگی ہے، اچانک ایک کالا سیاہ داغ ماتھے پہ پیدا ہوتا ہے اسماعیل حمیری کا، پھیلتا 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 پورے چہرے پہ پھیل جاتا، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ اس بیچارے کو تو نظر نہیں آ رہا نا، لیکن جو اطراف میں کھڑے ہیں نا وہ ہنس رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اسے شک پڑا، ختمی کیا بات ہے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہ تیرا چہرہ کالا ہو گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ کہتا اچھا تم ایسا کرو، ذرا میرا رخ یہاں سے نجف کی طرف پھیرو نا، میرا رخ ذرا نجف کی طرف پھیرو۔ وہیں جان کنی کے عالم میں رخ نجف کی طرف ہوا، ایک جملہ کہا احاکذا یفعلو بشیعتک یا علی ابن ابی طالب، کیا یا علی تیرے شیعوں کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے؟ تیرے شیعوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ ایک سفید داغ چہرے پہ ہوا، سارا چہرہ نورانی ہو گیا۔ وہی مرتے ہوئے بستر مرگ پہ کہتا ہے کذب الزائمون ان علی لم ینجنی، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں علی اپنے شیعوں کو نجات نہیں دیتا۔ اللہ، شیعہ کا ہو صحیح شیعہ، علی وہاں بھی مدد کرتے۔ حارث حمدانی بڑا پیارا شیعہ تھا نا، ہم وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ بڑا پیارا شیعہ تھا۔ اسی کو مولا نے کہا تھا یا حارو حمدانہ من یمت یرنی مومنا کان او منافق۔ حارث حمدانی جو بندہ مرتا ہے نا وہ مجھے دیکھتا ہے، جو بندہ بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مومن ہو تو بھی دیکھتا ہے، منافق ہو تو بھی دیکھتا ہے۔ وہ حارث حمدانی آج ہفتہ ہے نا، ہفتے والے دن جمعے سے اگلے دن مولا کھڑے ایک جگہ پر، پاس سے گزرا حارث حمدانی، چہرہ زرد ہے، ماتھے پہ شکل ہے، گھبرایا ہوا، مولا کے پاس سے گزرا، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے آگے چلا گیا۔ مولا نے سلام دیا، کہا حارث ادھر آؤ نا، اور آوے نا حارث ذرا ادھر آؤ۔ آیا، یہ چہرہ کیسا ہے؟ چہرہ زرد کیوں تیرا؟ یہ ماتھے پہ شکل کیوں ہے؟ ڈرا ہوا کیوں ہے تو؟ یہ کیسی تیری شکل بنی ہے؟ کہتا ہے مولا وہ جو کل آپ نے جمعے کا خطبہ دیا نا اس نے ڈرا دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حارث ایسی کون سی بات تھی جس سے تو بھی ڈر گیا ہے؟ کون سی ایسی بات تھی؟ کہ مولا آپ نے کل جمعے کے خطبے میں نہیں فرمایا کہ پورے سرات سے پہلے جہنم کی 70 گھاٹیاں ہیں، آپ تو پورے سرات پہ کھڑے ہوں گے، وہاں لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہوں گے، وہ 70 گھاٹیاں میں نے خود عبور کر کے آنی ہے، اور میرے مولا کہیں پاؤں پھسل گیا تو مولا ڈر گیا ہوں، بنے گا کیا؟ میرے امیر فرماتے حارث تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تیرا علی جیسا امام نہیں ہے؟ امام میرے مولا نے کہا حارث گھبرا نہیں، میں ہر گھاٹی پر تجھ سے پہلے تیری مدد کے لیے موجود ہوں گا، اور ہر گھاٹی سے تجھے بچاتا ہوا پورے سرات پہ لے آؤں گا، اور جب تو پورے سرات سے گزر رہا ہوگا میں جہنم کو حکم دوں گا اپنے شعلے ٹھنڈے کر، اس کا رشتہ وسیع مصطفیٰ سے جڑا ہے۔ اللہ اکبر، یا لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ کسے ملے گی جنت؟ ایسے کسے ملے گی؟ جسے دین کی معرفت ہوگی، جسے علی حیدر کرار سے سچی
محبت ہوگی نا، جو علی والا ہوگا نا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. میں کہا کرتا ہوں مولا نے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا یا علی آپ اور شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہیں. یہ نہیں کہا یا علی آپ اور شیعہ کامیاب ہیں. صرف شیعہ کامیاب نہیں، شیعہ تو اور لوگوں کے بھی ہیں. کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. جو دنیا میں علی کا شیعہ بن کے رہا ہے نا، پیغمبر اس کی نجات کی ضمانت دیتے ہیں. یہ مجلس ذریعہ ہے حسین، علی، اہل بیت، پیغمبر، قرآن، دین، شریعت کے سمجھنے کا. یہاں سے سمجھ قرآن کیا ہے. قرآن گونگی کتاب نہیں ہے. جب میں آیا نا تو ابھی گاڑی سے اترا یہاں تو گھر جا رہا تھا بیٹھنے کے لیے، تو کوئی صاحب پڑھ رہے تھے. میں نہیں جانتا ان کو، کون صاحب تھے میں نہیں جانتا ان کو. ہاں وہ کہہ رہے تھے قرآن نہیں بولتا بندے کے ساتھ. کس نے کا نہیں بولتا قرآن؟ امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن گونگی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے. ہر کتاب پڑھنے والے سے بات کرتی ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی زبان سمجھتا ہو. ہمیں تو قرآن کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. جنہیں سمجھ آتی ہے نا، قرآن کی زبان سمجھتے ہیں نا، وہ اتنا پڑھتے ہیں، وہ اتنا پڑھتے ہیں، وہ اتنا لطف لیتے ہیں، اتنا مزے لے لے کے پڑھتے ہیں نا. اللہ کو کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. او میرے حبیب، او میرے کملی والے، ساری رات نہیں. اللہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا پڑھا کر. ساری رات نا لطف لیتے ہیں، وہ مزے لیتے ہیں. ہم تو 2 صفحے پڑھے تھک جاتے ہیں. ہم تو 1 رکوع پڑھے تھک جاتے ہیں. پارا جس دن پڑھ لینا سارا دن پارا نیچے ہی نہیں آتا. ہاں 1 پارا جس دن پڑھ لیں سارا دن. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں میرے ساتھ بول کون رہا ہے. مجھے اس کی قدر ہی نہیں ہے. بہترین خطیب ہو نا، مجھ جیسا طالب علم نہیں، خشک نہیں جو آپ کو اور تھکا دے. کوئی بہترین خطیب ہونا، بڑی بہترین زبان رکھتا ہونا، بہت بہترین آپ کی مرضی کی باتیں کرے نا. 3 گھنٹے ہو جائے آپ بولتا رہے، آپ تھکتے نہیں. آپ کہتے ہیں اور پڑھے اور بولے اور بولے. اور دنیا کا خطیب بولے تیری پسند کا ہو تو نہیں تھکتا. کائنات کا مالک تجھ سے بات کرے، کیوں تھکتا ہے بھائی؟ اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اکبر. اللہ محبت سے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان اور گمراہ ہوں. میں یہ ترجمہ میرا ہے. اور جسارت کرنے والے، میرا دروازہ چھوڑ جانے والے، اور مجھ سے تکبر کرنے والے، بتا تو صحیح نا کس چیز نے تجھے متکبر کر دیا ہے؟ کائنات کا عظیم بادشاہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. حضرت داؤد اللہ کے بہت بڑے نبی تھے. حضرت داؤد بڑی خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد کی. جب زبور پڑھتے تھے نا، پرندے ہوا میں رک کے زبور کی تلاوت سنا کرتے. اس انداز میں ہوا میں پرندوں کی صفیں بن جاتی تھی. حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے. حضرت داؤد نے اللہ سے پوچھا پروردگار اے میرے اللہ مجھے بتا، صرف ایک بتا، من المشتاقون الیک، میرا اللہ تیرے مشتاق بندے کون سے ہوتے ہیں؟ میرا اللہ جو تیرا شوق رکھتے ہیں، تیرے مشتاق بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ من المشتاقون الیک. میرے اللہ نے ایک صفت بیان کی، الذین خلقت قلوبہم من رضوانی. میرے مشتاق بندے وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنی رضا سے خلق کیا ہے. جن کے دلوں کو دل کو اپنی رضا سے خلق کیا ہے. میرا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ دل تو اندر ہوتا ہے.
ان کے دلوں کو تو نے اپنی رضا سے خلق کیا، کوئی نشانی بتا مجھے پتہ چلے یہ تیرے مشتاق بندے ہیں۔ کیا عمدہ مثال دی میرا اللہ نے، کیا خوب میرے خالق نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے مشتاق بندے وہ ہیں اور جن کے دلوں کو میں نے اپنی رضا سے خلق کیا۔ کون ہے وہ؟ کالذین اذا جنہم اللیل خاطبونی بالمشاہدۃ، اور جب ان پہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے یہ تنہائی میں میرے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں ہوں۔ یہ سوتے نہیں ساری ساری رات، سین کے پاس سے نہیں بنے دے، تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر مصلی پہ آ جاتے ہیں، تنہائی میں ایسے میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے، میرا اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، میرا اللہ کرم کر دے، میرا اللہ مہربانی فرما، میرا اللہ کرم کر، ایسے جیسے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر نا مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ابن عمران کذب من زعم انہ یحبنی، اے موسیٰ بن عمران سن اور میرا پیغام پہنچا، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم محب خدا ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ وَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلِ نَامَنِّي، جب رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ جھوٹے محب تو تلاش کرتا ہے محبوب سے تنہائی میں ملاقات کا وقت ملے، یہ کیسے جھوٹے محب ہیں؟ جب تنہائی کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں، جب ملنے کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں، جب میں بلاتا ہوں تو یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے میرے محب ہیں بھائی، کیسے محب ہیں؟ رات کو اٹھو نا، کتنا کریم ہے۔ اس نے ویسے تو 5 ٹائم ملاقات کے رکھے ہیں نا، کہ چلو مصروف ہے پتہ نہیں یہاں اس طرح مفصل بیٹھ کے بات کر سکے یا نہیں، رات کو 1 to 1 ملاقات کرتے، اکیلا آ، مصلی بچھا، کربلا کی مٹی سامنے رکھ، اپنا ماتھا ٹیک، کہہ دے پروردگار غلطیاں میں نے کی تھی نا، دیکھ آیا تو تیرے دروازے پہ ہوں نا، آدھی رات ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک طریقہ معافی مانگنے کا، زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے، ہو گئی عبادت نا، لمبی گفتگو نہ ہو جائے نا، ایک معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے بندہ جس سے معافی مانگ رہا ہے نا اسے اس کے پیاروں کا واسطہ دے، آ کے کہے میرا اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے علی حیدر کرار کا واسطہ، تجھے شفیع روز جزا زہرا کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین شریفین کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، ان کے واسطوں کو، ان کے وسیلوں کو رد نہیں کرتا نا۔ اللہ نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی ہیں نا، ان کا دامن پکڑتے ہوئے نظر آئے نا۔ اللہ نے کچھ غیر معصوم ہستیاں بھی ایسی پیدا کی ہیں جو مقرب قرب الہی ہے نا۔ کہہ دے میرا اللہ چلو نبی کا واسطہ نہیں دیتا، سنت پہ عمل نہیں کیا تھا، علی مولا کا واسطہ نہیں دیتا، جناب سیدہ کا واسطہ نہیں دیتا، سیرت پہ عمل نہیں کیا تھا، کہہ دے میرا اللہ تجھے غازی عباس کا واسطہ۔ اللہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ ہماری عقائد کی زبان میں حضرت عباس اتنی عظمتوں والے تھے، میں نے خود پڑھا امام زین العابدین کی زندگی میں جب کبھی امام زین العابدین کے سامنے حضرت عباس کا نام آتا تھا بیمار کربلا کھڑے ہو جاتے تھے۔ غازی کے نام پہ امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا ہمارے چچا عباس ہمارے محسن تھے، انہوں نے اپنے وقت کے امام پہ اپنی جان نچھاور کی تھی۔
اس نے بڑی قربانی دی تھی نا. وہ محسن تھے، صرف محسن نہیں، مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا، سارے راستے میں بیبیوں کی آس کو عباس کہتے تھے. اللہ اکبر. مقتل ہے مقتل، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا. جس منزل پہ یہ قافلہ رکتا تھا نا، مورخین لکھتے ہیں کوئی خیمہ شہزادہ علی اکبر لگاتے تھے، کوئی خیمہ شہزادہ قاسم لگاتے تھے، کوئی خیمہ جوانان بنی ہاشم میں سے کوئی اور لگاتا تھا. بی بی زینب کا خیمہ عباس لگاتے تھے. اتنا بڑا خیمہ لگاتے تھے، بی بی کا اونٹ خیمے کے اندر جا کے بیٹھتا تھا. زینب کبریٰ خیمے کے اندر اونٹ سے اترتی تھی، خیمے کے اندر سوار ہوتی تھی تاکہ کسی کی نظر زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. اتنا اہتمام کیا میرے آقا نے. آس تھی نا، میں طالب علم ہوں، میں نے مقتل پڑھا ہے. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کسی بی بی کے چہرے پر پریشانی کے آثار کسی مقتل والے نے ذکر نہیں کیے، سوائے اس ایک وقت کے جب غازی عباس الوداع کر کے جانے لگتے ہیں نا، تو بیویاں جب رونے لگتی ہیں نا، پہلے جتنے بھی گئے تھے نا ان کا نام لے کے بیویوں نے بیان کیا، واہ علیہ، واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ اونا، واہ حسینہ. لیکن روایت کہتی ہے جب غازی نکلنے لگے ہیں نا، بیویوں نے نام نہیں لیا، کہا واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ. مشہور ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم تھے، مرجع بزرگوار تھے. جب نجف سے کربلا جاتے تھے نا مولا کی زیارت کے لیے، تو پہلے غازی کی زری پہ جاتے تھے، پھر مولا کی زری پہ، مولا حسین کی زری پہ جاتے. جب غازی کی زری پہ جاتے نا، مسنون زیارت بھی پڑھتے، وہ جو معصور اور منقول زیارت ہے نا وہ بھی پڑھتے تھے. اور دو جملے اضافی کہتے تھے. پہلا جملہ کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کا پردہ عباس میرا سلام. اور دوسرا کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس میرا سلام ہو. بیویوں نے واہ حجابہ کہہ کے الوداع کیا ہے، اور بڑا مشہور ہے. دو تین جملے، اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے. نکلے ہیں نا غازی، 4000 بندہ علب فرات تھا، میرے مولا نے حملہ کیا، 4000 سپاہیوں کو وہاں سے ہٹایا. پھر ایک مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک چلو میں پانی لیا. میں نے پڑھا، میرے مولا نے رخ کیا نجف کی طرف اور ایک جملہ کا، بابا بابا 21 رمضان والی تیری وصیت مجھے یاد ہے. مولا جو 21 رمضان کی رات تو نے وصیت کی تھی، ایاک وان تشرب الماء اخوک واطفالہ عطشانا، اے میرے عباس بیٹا عاشور والے دن اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہو. بابا تیری وصیت مجھے یاد ہے. پانی لے کے ہم سے پھینک دیا اور مشکیزہ لے کے چلے غازی. کوشش یہ ہے کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے. بس عزادارو میرے مولا لا رہے ہیں. جو حضرات کربلا گئے ہیں نا وہ دیکھ کے آئے ہیں. میرے مولا بڑا لمبا چکر کٹ کے خیموں کی طرف آ رہے تھے، فوجیوں سے بچتے ہوئے تاکہ پانی خیموں میں پہنچ جائے. لیکن ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، جس کندھے پہ مشکیزہ تھا اس بازو پہ وار کیا. میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا. بڑی تیزی سے میرے مولا نے مشکیزے کو بدلا، دوسرے بازو پہ رکھا، دوسرا بازو قلم ہوا. تسمے منہ میں لیے اپنے آپ کو مشکیزے پہ گرانے کی کوشش کی، کسی طرح پانی پہنچ جائے. لیکن روایت کے لفظ ہیں ایک تیر آیا جو مشک میں پیوست ہو گیا، پانی بہنے لگا. عباس کے آنسو بہنے لگے. پانی نہیں پہنچ سکتا، مشک کا گرنا تھا. ایک ظالم نے تیر مارا جو میرے مولا کے سینے میں پیوست ہو گیا. بازو تو سلامت نہیں تھے، کیسے تیر نکالتے غازی؟ جھکے غازی، اپنے گھٹنوں کے ذریعے سے تیر نکالنا چاہا. جیسے جھکے ایک ظالم نے گرز مارا. اب عباس سنبھل نہیں سکے، وہیں سے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی، اے میرے مولا میرا سلام. جیسے یہ لفظ سنے حسین اٹھے اور
اور یہ پہلا مرثیہ تھا جو حسین کے منہ سے نکلا. اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الان انکسرت ظہری وقلت ہیلتی. ہائے میری کمر ٹوٹ گئی, ہائے میرے ہیلے ختم ہو گئے. بڑی تیزی سے آئے, غازی کے سرہانے آئے اور ایک جملہ کہا میرے بھائی جو آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی آج وہ آرام سے سوئیں گی, اور تیرے پہرے میں سونے والی اب زینب کہاں سوئے گی, اب سکینہ کہاں سوئے گی. ایک مرتبہ غازی نے کہا اے میرے بھائی ساروں کی لاشیں اٹھا کے خیمے لے گئے ہو, میری لاش نہ لے جانا. کیوں کہ استحی میں نے بنتک سکینہ, مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے, میں پانی نہیں لے جا سکا. میرے مولا کی روح نے پرواز کیا, حسین ابن علی نے علم اٹھایا اور خیموں کی طرف چلے. ادھر منظر کیا ہے, بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا ہوا اور ایک جملہ کہہ رہی ہے اب تک تمہارے پردوں کی ضامن تھی, اب پردے اپنے بچا لینا. میرا پردوں کا محافظ چلا گیا, میرا عباس مارا گیا. یا عباس